سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 73۔ شام کو جب میں بیدار ہوا تو آفتاب دن بھر کا سفر طے کرنے کے بعد تیزی سے مغرب میں ڈوبنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ میں کیبن سے باہر نکل آیا اور عرشے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف موجیں مارتا ہوا سمندر تھا، سوائے سبز کائی اور نیلگوں رنگ کے پانی کی اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں خاموشی اور دلچسپی کے ساتھ سمندر کا نظارہ کرنے لگا۔ عرشے پر میرے علاوہ چند اور لوگ بھی تھے۔ اس اثنا میں ارقند بھی وہاں پہنچ گیا۔ اب تو تمہیں ہمارے ساتھ ہند چلنا پڑے گا، اس نے کہا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ ظاہر ہے، میں نے جواب دیا، میں تو اب وہیں جا سکتا ہوں جہاں یہ جہاز جائے گا۔ کیا تم کبھی ہند گئے ہو؟ ارقند نے مجھ سے پوچھا۔ اور پروفیسر، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں ایک زمانے میں کافی عرصے تک ہند میں رہا تھا، لیکن میں نے ارقند کو یہ بات نہیں بتائی اور اس سے کہا کہ میں کبھی ہند نہیں گیا ہوں۔ ہند عجائبات کی دنیا ہے، ارقند نے کہا۔ ہم لوگ اس سے پہلے بھی کئی بار ہند جا چکے ہیں، وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اس کے بعد ارقند کافی دیر تک مجھ سے ہند کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ اس دوران نفرتیان بھی وہاں پہنچ گیا اور ارقند کے ساتھ دوسری باتیں کرنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے ارقند؟ نفرتیان نے میری طرف دیکھتے ہوئے ارقند سے قدیم مصری زبان میں کہا۔ عرفن کے ذمے ہم کوئی کام لگائیں یا اسے یوں ہی چھوڑ دیں اور اپنا مہمان سمجھ کر اسے ہند پہنچا دیں؟ میرا خیال ہے ہمارے پاس آدمیوں کی کمی نہیں ہے، ارقند نے کہا۔ عرفن ہمارا مہمان ہے اور ہمیں اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک ہی کرنا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، نفرتیان نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اور پروفیسر، چند ہی دنوں کے اندر میں جہاز کے تمام لوگوں سے گھل مل گیا تھا۔ جہاز میں کافی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو ٹوٹی پھوٹی یونانی بول سکتے تھے۔ ارقند کے علاوہ 2 مزید افراد ایسے تھے جو آرمینی بھی بول سکتے تھے۔ اور ظاہر ہے پروفیسر کہ ویسے تو میرے لیے زبان کا مسئلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کے سامنے اپنی اس پوشیدہ اور حیرت انگیز صلاحیت کا اظہار و انکشاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہاز کے تمام ہی لوگ جلد مجھے پسند کرنے لگے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جسے نہ جانے کیوں مجھ سے بغض تھا۔ اس شخص کا نام وادرکا تھا اور جہاز میں اس کی حیثیت مسلح محافظوں کے سردار کی تھی۔ وہ ایک بلند مرتبہ شخص تھا اور رتبے میں ارقند کے برابر تھا۔ اسے یونانی بولنی آتی تھی۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور بے حد توانا آدمی تھا اور ہر وقت تمام ہتھیاروں سے مسلح رہتا تھا۔ جہاز کے دوسرے لوگ وادرکا سے خاصے مروب نظر آتے تھے۔ اس شخص کا رویہ شروع سے ہی میری جانب مخالفانہ تھا۔ اسے جہاز پر میری آمد بالکل پسند نہیں آئی تھی اور اس نے میری موجودگی میں قدیم مصری زبان میں نفرتیان سے کہا، اس شخص کا وجود مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ نہ جانے یہ کون ہے اور کھلے سمندر کے یہ بیچوں بیچ کیا کر رہا تھا۔ تم نے اسے جہاز میں بلا کر غلطی کی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی بدروح معلوم ہوتا ہے۔ اسے واپس سمندر میں پھینک دو۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو وادرکا؟ نفرتیان نے حیرت سے کہا۔ وہ ایک انسان ہے، ایک جہاز راں، ہم لوگوں کا ہم پیشہ، جس کا جہاز سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے پناہ دی، اس کی جان بچائی ہے۔ اب ہم اسے دوبارہ سمندر میں کیسے ڈھکیل سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ کوئی بدروح معلوم ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جہاز پر آیا ہے، وادرکا نے نفرت سے کہا۔ لیکن خیر، مجھے تو کوئی بدروح نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میرے پاس میری خاندانی متبرک انگوٹھی موجود ہے جو میرے جد امجد کو دیوتاؤں سے حاصل ہوئی تھی
اور جو ہر قسم کی سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ انگوٹھی ہمارے خاندان میں نسلاً در نسلاً چلی آ رہی ہے اور اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر اس بدروح نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو یہ خود ہی جل کر بھسم ہو جائے گا، لیکن تم لوگ اپنی خیر مناؤ۔ مجھے حیرت ہے وادرگاہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، نفرتیان نے اس سے کہا۔ بھلا ایک اچھا بھلا آدمی تمہیں بدروح کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا اور نہ اس کے ایسے کوئی ارادے معلوم ہوتے ہیں۔ تم اس باب میں بلا وجہ پریشان ہونا چھوڑ دو اور ہم سب لوگوں کی طرح اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اور وہ ایک مہربان اور اچھا دوست ثابت ہوگا۔ اس کی جانب دوستی کا ہاتھ، وادرکا نے حقارت سے کہا۔ مجھے تو معافی رکھو، اور وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وادرکا اور نفرتیان دونوں ہی کو اس بات کا اطمینان تھا کہ میں نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھا ہوگا، لیکن ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ان کی ساری باتیں بڑے اطمینان سے سن اور سمجھ رہا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ میں نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار ہونے نہ دیا۔ میں دل ہی دل میں اس صورتحال پر ہنس رہا تھا۔ ایک طرف زوراز تھا جو مجھے کسی دیوتا کا اوتار سمجھ رہا تھا، اور دوسری طرف وادرکا تھا جو مجھے کوئی بدروح سمجھ کر مجھ سے نفرت کر رہا تھا۔ مجھے جہاز میں رہتے ہوئے اور سفر کرتے ہوئے تقریباً 2.5-3 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس دوران جہاز کے سارے ہی لوگوں سے میری گفتگو ہوتی رہی۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو یونانی یا آرمینی نہیں جانتے تھے، اور ان کے ساتھ میری گفتگو کسی ترجمان کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن وادرکا نے کبھی مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برعکس جب بھی میرا اور اس کا سامنا ہوتا، وہ نفرت سے اپنے ہونٹ سکیڑتا ہوا میرے سامنے سے چلا جاتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وادرکا شراب سے بھرا ہوا بڑا سا جام اپنے ہاتھ میں لیے عرشے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر نفرتیان اور ارقند کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ زوراز بھی اس وقت اپنے کام سے فارغ ہو کر عرشے پر آ گیا تھا۔ وہ چند دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں وادرکا کے پیچھے سے آ رہا تھا۔ اچانک ایک تیز موج کے سبب جہاز نے زبردست ہچکولا لیا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں وادرکا سے ٹکرا گیا۔ میرے ٹکرا جانے کی وجہ سے شراب کا بڑا سا جام جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کے کپڑوں کے اوپر الٹ گیا تھا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ وادرکا نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، دیکھ کر نہیں چل سکتا زرد کیڑے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اپنا گریبان چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی اور بے خوفی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں مہمانوں سے گفتگو کے آداب سیکھنے چاہیے احمق انسان۔ کیا کہا؟ وادرکا طاقت سے دہاڑا۔ تیری یہ مجال کہ اپنی ناپاک زبان سے مجھے احمق کہی؟ میں تو تیرے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر مچھلیوں کو کھلا دوں گا۔ بکواس بن کر بے وقوف انسان، میں نے غصے کے عالم میں کہا، تو مجھے گالیاں دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ شور سن کر نفرتیان، ارقند، زوراز اور دوسرے لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے اور تیزی سے ہم دونوں کے قریب آ گئے۔ وادرکا اس وقت بھی مضبوطی سے میرا گریبان پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے میرا گریبان چھوڑے بغیر ان لوگوں سے قدیم مصری زبان میں کہا، اس نے شراب کا جام گرا کر میرے کپڑے خراب کر دیے اور اوپر سے یہ مجھ سے زبان بھی چلا رہا ہے۔ آج اس زرد کیڑے کی خیر نہیں، اس کا خون میرے ہاتھوں لکھا جا چکا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اتفاق سے جہاز نے ہچکولا لیا اور میں وادرکا سے ٹکرا گیا تھا۔ میں نے یونانی زبان میں ارقند کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ زوراز بھی میری بات کو غور سے سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ بس اتنی سی بات پر یہ شخص اس قدر گرم ہو رہا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کی گالیاں نہیں سنوں گا۔ چپ رہ آوارہ کتے! وادرکا نے میرے گریبان کو اتنے زور سے جھنجھوڑا کہ میرا لباس پھٹ گیا۔ آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس نے یونانی زبان میں کہا۔ وادرکا! ارقند نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، یہ ہرگز کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی خاطر تم آمادہ فساد ہو جاؤ۔ عرفن نے تمہیں جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا ہے، یہ محض ایک اتفاق تھا کہ اسے تمہاری ٹکر ہو گئی۔ نہیں، یہ اتفاق نہیں تھا، وادرکا نے چیخ کر کہا۔ اب وہ مسلسل یونانی بول رہا تھا تاکہ میں بھی اس کی زبان کو سمجھ سکوں۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے دھکا دیا ہے، اس نے دانستہ طور پر میرے کپڑے خراب کیے ہیں،
میں اسے خوب جانتا ہوں، یہ بدبخت میری توہین کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں اسے منہ نہیں لگاتا، لیکن آج میں اسے اس کا مزہ چکھا کر رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی قدم اٹھاتا، اچانک زوراس بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سامنے آیا اور اس نے وادروکا کا اٹھا ہوا ہاتھ تیزی کے ساتھ پکڑ لیا۔ ایسا نہ کرو وادروکا، زوراس نے پرتشویش لہجے میں کہا، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، نہ جانے تمہاری اس حرکت کا کیا انجام ہو۔ تو الگ ہٹ جا نان بھائی کی اولاد۔ وادروکا نے زوراس کو اتنے زور سے دھکا دیا تھا کہ وہ فرش پر گر پڑا۔ زوراس ایک دبلا پتلا آدمی تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں وادروکا بے حد لہیم شہیم شخص تھا۔ زوراس کو دھکا دے کر گرا دینے کے بعد وادروکا نے نفرت بھری نظروں سے مجھے گھورا اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ شاید میری جانب سے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دور تک لڑکتا چلا گیا۔ وہاں موجود سارے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں وحشت نظر آنے لگی۔ وادروکا گرنے کے فوراً بعد بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ اب اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی ایک برہنہ شمشیر تھی جس کا رخ میری طرف تھا۔ پاگل مت بنو وادروکا، نفرتیان زور سے قدیم مصری زبان میں چلایا۔ خون ناحق کا ارتکاب مت کرو ورنہ دیوتا تمہیں اس کی سزا دے گا۔ دیوتا میرے اس نیک اقدام کو سراہیں گے کہ میں نے دنیا کو ایک غلیظ بدروح سے نجات دلا دی، وادروکا نے جواب دیا اور جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا۔ ہوش میں آؤ وادروکا، ارقن گلا پھاڑ کر چلایا، تم سراسر حماقت کا ثبوت دے رہے ہو۔ ایک بے گناہ انسان کو ہلا کر کے تمہیں عذاب کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اپنی اس ظالمانہ حرکت سے باز رہو۔ لیکن وادروکا پر ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے اور اس کے دل میں میری طرف سے اس قدر زہر کیوں بھرا ہوا ہے۔ میں نے اسے قطعی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرا جانی دشمن بنا ہوا تھا، مجھے ہلاک کرنے کے درپے تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ وادروکا کو ان سب لوگوں کے سامنے ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ وادروکا کا تلوار لہراتا ہوا بجلی کی سی تیزی کے ساتھ میری جانب لپکا۔ میں دیکھنے والوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ ہتھیار میرے جسم پر اثر نہیں کرتے، اس لیے میں تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور وادروکا کا وار خالی جانے دیا۔ بھاگتا ہے، وادروکا نے دانت پیس کر کہا۔ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب یہ سمندر ہی تیری قبر بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرا وار کیا۔ میں تڑپ کر پھر اس کا وار بچا گیا۔ وادروکا غصے کے مارے بے قابو ہو گیا اور اس نے تیسری مرتبہ تلوار سنبھال کر مجھ پر وار کرنا چاہا، لیکن اس بار میں پہلے سے یہ طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی وادروکا نے حرکت کی، ویسے ہی میں بجلی کی طرح تڑپ کر اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور دوسرے لمحے میں اس کے پیچھے تھا۔ میں نے آہستہ سے ایک ہاتھ اس کے دائیں شانے پر مارا اور وہ ایک کرراہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی۔ میں نے نیچے جھک کر وادروکا کو شانے سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں آزاد تھیں اور وہ مجھے بری طرح گھونسے مار رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھ پر اس کی ان حماقتوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے اسی طرح پکڑے پکڑے اپنے سر سے اونچا کر دیا اور اسے ادھر ادھر جھلانے لگا۔ سارے لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ خوفناک منظر دیکھ رہے تھے۔ وادروکا کا بھاری بھرکم جسم، جو میرے جسم سے دگنا ضرور ہوگا، میرے بازوؤں پر اٹھا ہوا تھا اور میں اسے ہوا میں گھما رہا تھا۔ وادروکا بری طرح چیخ رہا تھا اور شور مچا رہا تھا، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ اسے ذرا اچھی طرح سزا دینی ہے۔ اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، زوراس نے زور سے چلا کر کہا، اور ہر شخص نے اس کی آواز میں چھپی ہوئی مسرت کو محسوس کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نفرتیان نے ارقن کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ آواز میں قدیم مصری زبان میں کہا۔ میرے خیال میں وہی ہو رہا ہے جو زوراس نے کہا ہے، وادروکا کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے، ارقن نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ ہم سب نے اسے اس احمقانہ حرکت سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا اور شاید اس بات کو بھول گیا تھا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھ لیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عرفن جیسے معمولی جسم کے آدمی نے وادروکا جیسے بے حد بھاری بھرکم
اور قوی جیسا آدمی کو کیوں کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سر سے بھی بلند کر دیا ہے؟ یہ واقعی انتہائی حیرتناک بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ واد رکا۔ میں نے اسے ایک چکر اور دیتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ درست ہو گیا ہے یا ابھی میں تمہیں 2-4 اور چکر دوں؟ مجھے چھوڑ دو ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا، واد رکا خوشامدانہ انداز میں بولا۔ میں نے اسے نیچے زمین پر کھڑا کر دیا۔ اسے واقعی سخت چکر آ رہے تھے۔ وہ چند لمحوں تک کھڑا ہوا یوں جھومتا رہا گویا نشے کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو 2-3 مرتبہ اور زور سے جھٹکا، اور ایک بار پھر مجھے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے شدید نفرت کی جھلک نظر آئی۔ مجھے اس کے تیوریوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بار پھر حملہ کرنے والا ہے اور اس کا دماغ ابھی پورے طور پر درست نہیں ہوا ہے۔ میں نے جب وادروکا کو چھوڑا تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دور چلا گیا، اور پھر اس نے ایک ایسی حرکت کی جسے وہاں کھڑے تمام لوگوں نے ناپسند کیا۔ وادروکا نے کچھ دور جا کر تیزی سے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور آنے واحد میں میرے سینے کا نشانہ لے کر خنجر پھینک دیا۔ مجھے پہلے سے ہی اس قسم کی کسی بچکانہ حرکت کی توقع تھی اور میں اس کے لیے بالکل تیار تھا۔ چنانچہ میں نے کمال مہارت سے اس کے خنجر کو اس قدر چابک دستی کے ساتھ روکا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا پروفیسر کہ جہاز کا کپتان نفرتیان، اس کا نائب ارقن، باورچی خانے کا نگران زوراس اور دوسرے لوگ بھی اس بات سے واقف ہو جائیں کہ خنجر اور دوسرے ہتھیار میرے جسم پر اثر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں نے خنجر کو میرے سینے پر لگنے سے پہلے ہی ہوا میں پکڑ لیا۔ وادروکا کی آنکھیں اچانک خوف سے پھیل گئیں۔ چونکہ میں اب تک بالکل نہتا تھا، لیکن اب میرے ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا تھا، اور یہ خنجر خود وادروکا کی حماقت سے آیا تھا۔ نفرتیان اور ارقند اور زوراس نے ملامت بھری نظروں سے وادروکا کی طرف دیکھا اور زوراس سے رہا نہ گیا۔ وہ بول اٹھا، معزز وادروکا کو اس قسم کی دھوکے بازی زیب نہیں دیتی۔ زوراس نے یہ الفاظ قدیم مصری زبان میں کہے تھے تاکہ میں نہ سمجھ سکوں، لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو اور اپنے کام سے کام رکھو، وادروکا نے نخوت سے کہا۔ زوراس ٹھیک کہہ رہا ہے، نفرتیان نے غصے سے کہا۔ آخر تم اپنے ساتھ ہم سب کو ذلیل کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ عرفن نے تم کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ چاہتا تو تمہیں فوراً ہلاک کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن اس نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہاری بےہودگی کو معاف کر کے تمہاری جان بخشی کر دی، لیکن تم ہو کہ بےہودگی پر بےہودگی کیے چلے جا رہے ہو۔ لیکن وادروکا کپتان کی بات سننے کے بجائے اپنی فوری منصوبہ بندی میں لگا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں خنجر سے اس وجہ سے زخمی نہیں ہو سکا کیونکہ خنجر میرے جسم میں لگا ہی نہیں تھا، اور میں نے اسے راستے میں ہی دستے میں پکڑ لیا تھا۔ اچانک اس نے ایک دوسرا خنجر اپنی کمر سے کھینچا جو پہلے خنجر کے مقابلے میں زیادہ لمبا تھا، اور اس بار اس نے تاک کر میرے سینے کا نشانہ لیا۔ اس نے اتنی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا کہ میں فوری طور پر اس خنجر کو پکڑ تو نہ سکا، لیکن میرے ہاتھ سے ٹکرا کر وہ نیچے گر گیا اور میرے سینے سے مس نہیں ہو سکا۔ اب وادروکا کو سبق دینا ضروری تھا۔ میں نفرتیان، ارقند اور زوراس اور ان دوسرے لوگوں کی طرف جو وہاں موجود تھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم سب لوگ اس بات کے گواہ ہو کہ پہل وادروکا کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ اب تک مجھ پر کئی تابڑ توڑ حملے کر چکا ہے۔ میں نے فراغ دلی سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور وہ مجھے ہلاک کرنے کے درپے ہے۔ اس لیے میں اپنی جان کے تحفظ کا پورا حق رکھتے ہوئے اسے ذرا سی معمولی سزا دینا چاہتا ہوں۔ کوئی کچھ نہیں بولا، سب لوگ خاموشی سے میری شکل دیکھتے رہے، اور میں بڑے باوقار انداز میں وادروکا کی طرف بڑھا، اور وادروکا کو میرے جسمانی قوت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ چالاکی سے کام لیتے ہوئے بے خبری کے عالم میں مجھے ہتھیاروں کے ذریعے زخمی یا ہلاک کر دے گا، لیکن اپنے اس احمقانہ اور مکارانہ منصوبے کو بری طرح ناکام ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گیا تھا، اور میں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ واقعی خوفزدہ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال اسے سزا دینی ضروری تھی، اس لیے میں نے اس کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ اچانک وادروکا سخت خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن میں نے بجلی کسی تیزی سے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ تم ذلیل بھی ہو، غدار بھی ہو، اور حد درجے بزدل بھی، میں نے اسے دونوں شانوں سے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔
تمہیں اپنی حرکتوں کی کچھ نہ کچھ سزا تو ضرور بھگتنی ہوگی، تاکہ تم آئندہ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے میں محتاط رہو اور ہر انسان کو اپنے سے کمزور اور گرا ہوا نہ سمجھو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وادرکا کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ میں نے کوشش کر کے اسے بہت ہلکا ہاتھ مارا تھا، تاہم اس کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ اتنا زیادہ سراسیمہ اور خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس نے کسی جوابی کارروائی کی حماقت نہیں کی اور خاموشی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے صرف ایک تھپڑ مارنے پر اکتفا کیا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہاں کھڑے ہوئے تمام لوگوں میں سے کوئی بھی وادرکا کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ اس کے رویے کو ان لوگوں میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا تھا۔ میں اس کے منہ کو زخمی کر کے اس کے پاس سے چلا آیا۔ وہ شکست اور شدید ذلت کے احساس سے دوچار تھا۔ اسے سب سے زیادہ غم تو اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھیوں کے سامنے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر اس کی بے عزتی کی تھی۔ بہرحال دادرو کا سر جھکائے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور میں واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمام لوگ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں میری شکل دیکھ رہے تھے۔ یہ تو بڑا عجیب انسان معلوم ہوتا ہے، نفرتیان نے ارقن سے مخاطب ہوتے ہوئے قدیم مصری زبان میں کہا۔ دیکھنے میں تو اس کا جسم بالکل چھریرا اور معمولی سا نظر آتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بے پناہ قوت کے خزانے موجود ہیں۔ کمال ہے کہ وادرکا جیسا آدمی جو دیکھنے میں اس سے دگنا نظر آتا ہے اور در حقیقت ہے بھی بہت مضبوط اور طاقتور، وہ اس سے نہ صرف شکست کھا گیا بلکہ اس نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ میں پہلے ہی یہ بات جانتا تھا معزز نفرتیان، زوراس نے بڑے مدبرانہ انداز میں اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے دن سے ہی اس شخص کے بارے میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخص ہے۔ یقین کرو معزز نفرتیان، یہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو زوراس؟ نفرتیان نے اس کی باتوں میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص مجھے کسی دیوتا کی مانند معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی معزز ارقن سے کہہ چکا ہوں، لیکن انہوں نے شاید میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہ یا تو خود انسانی بھیس میں کوئی دیوتا ہے یا اس پر کسی دیوتا کا سایہ ہے۔ نفرتیان زوراس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ تم بھی کمال کے آدمی ہو زوراس، اس نے کہا۔ بھلا ہمیں ایک عام آدمی کو دیوتا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک بے حد طاقتور آدمی ہے۔ اس کا جسم چھریرا ہونے کے باوجود طاقت کے خزانے سے بھرا ہوا ہے اور وہ بے حد پھرتیلا بھی ہے۔ اسی لیے اس نے دادرکا کے پھینکے ہوئے خنجروں کو راستے میں ہی پکڑ لیا تھا، اور وہ بھی اتنی صفائی سے کہ اس کے ہاتھ پر خراش تک نہیں آئی۔ یہ سارے کا سارا مہارت اور چابک دستی کا کھیل ہے، اور یہ شخص بلا کا ذہین بھی ہے۔ ہمیں اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو دیوتاؤں سے منسوب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، زوراس نے کہا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے نفرتیان کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ تمہارے اندر یہ قوت و طاقت کا اس قدر خزانہ کہاں سے آ گیا ہے عرفن؟ ارقن نے میرے قریب آ کر مجھ سے پوچھا۔ میں بھلا تمہارے اس سوال کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سوائے اس کے کہ بس میں ایک ایسا ہی آدمی ہوں۔ کیا تم ہمیشہ سے ایسے ہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا تم بچپن اور لڑکپن سے ہی اتنی توانا اور مضبوط ہو کہ اپنے سے دوگنے جسم والے انسان کو بھی اس قدر آسانی سے پکڑ سکتے ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں بچپن سے ہی ایسا ہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ حیرت ہے، ارقن نے کہا۔ یقین کرو میرے دوست، آج میں نے جس طاقت اور مہارت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی میں تمہاری بلند ہمتی اور اعلیٰ ظرفی کی بھی داد دیتا ہوں۔ تم چاہتے تو دادرکا کو بآسانی ہلاک کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے کچھ تو خون سے نفرت ہے، میں نے جواب دیا۔ بلا وجہ کسی انسان کا خون بہانا سخت ناپسند کرتا ہوں۔ وہ ایک مغرور اور احمق انسان ہے۔ میں نے حتی المقدور اس بات کی کوشش کی تھی کہ میں اس سے نہ الجھوں، لیکن وہ بلا وجہ ہی میرے گلے پڑ گیا۔ مجھے مجبوراً اسے سزا دینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ سچ ہے کہ میں چاہتا تو بآسانی اسے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن جو لطف عفو و درگزر میں ہے وہ انتقام میں نہیں ہے۔ بہت خوب، ارقن نے جواب دیا۔ تمہارے خیالات واقعی بہت پاکیزہ ہیں۔ تم لوگوں میں کیا گفتگو ہو رہی تھی؟
نفرتیان نے ارقن سے مصری زبان میں پوچھا۔ ارقن نے ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خلاصہ نفرتیان کو بتا دیا اور اس نے مسکرا کر میرے خیالات کی داد دی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارقن پھر مجھ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اور ارقن کو باتیں کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک ایک طرف سے دادرو کا پھر نمودار ہوا، لیکن اس بار وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ نہایت تندرست اور طاقتور آدمی اور بھی تھے جو سب کے سب مسلح تھے۔ دادرو کا بھی پہلے سے زیادہ مسلح تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ دادرو کا اور اس کے ساتھیوں کے تیور بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ ان کے تیور دیکھ کر ارقن بھی گھبرا گیا۔ اس وقت عرشے پر صرف میں اور ارقن ہی رہ گئے تھے، باقی سب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تھے۔ جہاز کا کپتان نفرتیان بھی موجود نہیں تھا۔ یہی ہے وہ زرد بھیڑیا جس نے مجھے مارا ہے اور میری توہین کی ہے، دادرو نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ خیال رہے کہ یہ بچ کر نہ جانے پائی اور اس کے جسم کی ایک بوٹی بھی سلامت نہ رہے۔ دادرو، ارقن نے بڑے زور سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم جہاز کے حفاظتی دستے کے سربراہ ضرور ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم حفاظتی دستے کو اپنی ذاتی انتظامی کارروائیوں کے لیے استعمال کرو۔ یہ سراسر قواعد و ضوابط کے خلاف ہے اور تم سخت بے اصولی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ مجھے سبق پڑھانے کی کوشش مت کرو، دادرو نے زہریلے لہجے میں ارقن سے کہا۔ یہ لوگ میرے ماتحت ہیں اور انہیں میرے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ حفاظتی دستے کے لوگ ہیں جس کا میں سربراہ ہوں۔ یہ میرے ماتحت ہیں اور میرے حکم کے پابند ہیں، لیکن تم کپتان نفرتیان کے حکم کے بغیر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ نفرتیان بہرحال اس جہاز کا کپتان ہے، ارقن نے بہت غصے سے کہا۔ تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، دادرو نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اس کے دونوں ہونٹ ایک طرف سے بری طرح سوجے ہوئے تھے اور اسی طرف کا رخسار بھی کافی پھول گیا تھا۔ ارقن دادرو سے مصری زبان میں گفتگو کر رہا تھا اور میں اس گفتگو کا ایک ایک لفظ سمجھنے کے باوجود بالکل انجان بنا ہوا کھڑا تھا۔ سنو لوگوں، ارقن نے محافظ دستے کے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم اس شخص کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے کیونکہ یہ کپتان نفرتیان کا مہمان ہے اور اس لیے ہم سب کا مہمان ہے۔ ہم اپنی مہمان نوازی کی روایات کو اس طرح تباہ و غارت نہیں کر سکتے۔ تمہیں اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے کپتان نفرتیان کی اجازت لینی ہوگی، ورنہ تم لوگ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سپاہی پریشان ہو کر دادرو کی شکل دیکھنے لگے۔ دادرو پر اچانک غیظ و غضب کی حالت طاری ہو گئی۔ تم لوگ میرے ماتحت ہو اور تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا، اس نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس زرد ہیولے کی تکا بوٹی کر ڈالو۔ یہ لوگ شاید مارنے آ رہے ہیں، میں نے اطمینان سے ارقن سے یونانی زبان میں کہا۔ دادرو بھی یونانی زبان سمجھتا تھا، اس نے بھی میری بات سن لی اور چنگھاڑ کر بولا، دیوتاؤں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی بد نصیب، اب تیرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ احمق موٹے، میں نے دادرو سے کہا، ان لوگوں کی جان کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اگر ہمت ہے تو تنہا مجھ سے مقابلہ کر، میں تجھے بتاؤں گا کہ کس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ ان بے گناہوں کے خون سے میرے ہاتھوں کو کیوں رنگین کروانا چاہتا ہے؟ حملہ کر دو، دادرو نے میری باتوں کو ایکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ اس کے آدمی تلواریں سونت کر بے دلی سے میری طرف بڑھے۔ ان کے تیوروں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے افسر اعلیٰ کے حکم سے مجبور تھے۔ ٹھہرو، اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی اور سپاہیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ سامنے نفرتیان کھڑا انہیں شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ غالباً کسی شخص نے یہ منظر دیکھ لیا ہوگا اور اس نے جلدی سے جا کر نفرتیان کو اس کی اطلاع دے دی ہوگی، اور وہ یہ خبر سنتے ہی بھاگتا ہوا چلا آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کرخت آواز میں دادرو سے پوچھا۔ دادرو کو شاید کپتان کے اس طرح اچانک آ جانے کی توقع نہیں تھی، اس لیے چند لمحوں کے لیے تو وہ گھبرا گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا اور کہنے لگا، مجھے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا حق ہے کپتان۔ میں تمہارے اس حق کو تسلیم کرتا ہوں دادرو، کپتان نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تم تنہا آگے بڑھو اور اس شخص کو ہلاک کر ڈالو
جس نے تمہاری بے عزتی کی ہے، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا کہ تم ایک پورے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو۔ یہ سراسر زیادتی اور بزدلی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہادری اور جرأت سے کام لینے کے بجائے مکاری اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے رہے ہو، اور اس وقت بھی بزدلوں کی سی حرکت کر رہے ہو۔ تم جیسے ذمہ دار افسر کو یہ گھٹیا پن زیب نہیں دیتا۔ دادرو کا دانت پیس کر بولا، تم جہاز کے کپتان ہو نفرتیان، اور میرا عہدہ نائب کپتان کے مساوی ہے۔ تمہاری اور ارقند وغیرہ کی موجودگی میں اس نے میری بے عزتی کی تھی، لیکن تم خاموش تماشائی بنے رہے، اور جب میں اسے اپنے آدمیوں کے ذریعے سزا دلوانا چاہتا ہوں تو تم اس کے حمایتی بن کر آ گئے ہو۔ آخر یہ کون سا رویہ ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دادرکا کی آواز غصے کے عالم میں کانپ رہی تھی۔ میں بالکل انصاف سے کام لے رہا ہوں دادرکا۔ میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں عرفن کو سزا دینی ہے یا اسے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا ہے تو یہ کام تمہیں تنہا کرنا ہوگا۔ عرفن نے جو کچھ کیا اس نے تنہا کیا تھا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، دادرکا نے بڑے زور سے چیخ کر کہا۔ میں اس سے تنہا مقابلہ کروں گا، لیکن مقابلہ میری پسند کے مطابق ہوگا۔ میں اس سے شمشیر زنی سے مقابلہ کروں گا، اور تم دیکھو گے کہ چند ثانیوں کے اندر اندر اس کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ نہیں دادرکا، اچانک ارقن پریشان ہو کر بولا، ہم لوگ تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پورے سکندریہ میں تمہارے پائے کا کوئی شمشیر زن موجود نہیں ہے، اور تم اس فن میں کمال رکھتے ہو، لیکن عرفن کو یہ بات نہیں معلوم، اور اسی لیے یہ بات انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگی کہ اسے تم شمشیر زنی کا مقابلہ کرنے کے لیے کہو۔ وہ تمہاری اس قوت سے ناواقف ہے۔ میں بھی اس کی جسمانی قوت سے ناواقف تھا، دادرکا نے کہا، اور اسی لیے میں اس سے بھیڑ گیا اور اسے میری بے عزتی کرنے کا موقع مل گیا۔ اب اس بے عزتی کا بدلہ لینا میرا حق ہے۔ خود کپتان نفرتیان میرے اس حق کو تسلیم کرتا ہے، تم مجھے اس حق کے استعمال سے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ میں تمہیں اس حق کے استعمال سے نہیں روک رہا ہوں، ارقن نے آہستگی سے جواب دیا۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ تم غلط طریقہ کار اختیار کر رہے ہو۔ طریقہ کار اختیار کرنے کا فیصلہ مجھے کرنا ہے، دادرکا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے میری بے عزتی کی ہے، میں اسے تنہا مقابلہ کر کے اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا، اور پھر وہ بھی نہتھا نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں بھی تو تلوار ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ عرفن سے پوچھ لیا جائے، نفرتیان نے کہا، جو دادرکا کی اس تجویز کا اتنا زیادہ مخالف نظر نہیں آتا تھا۔ اگر وہ خود اس مقابلے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر عرفن اس کے لیے تیار نہیں ہوا تو؟ ارقن نے سوال کیا۔ اسے تیار ہونا پڑے گا، دادرکا نے کڑک کر کہا۔ اب اسی جہاز پر ہم دونوں میں سے صرف ایک زندہ رہے گا، میں اسے مقابلے سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ پہلا مقابلہ اس کی مرضی کا تھا، دوسرا مقابلہ میری مرضی کا ہوگا۔ تم اس سے بات کرو اور اسے بتا دو کہ اسے ہر حال میں یہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس سے بات کرو، نفرتیان نے ارقن سے کہا۔ اچھی بات ہے، اب ارقن نے مجھے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ارقن میرا دوست تھا اور اسے مجھ سے ہمدردی تھی، اسے خدشہ تھا کہ میں شمشیر زنی کے مقابلے میں دادرکا پر غالب نہیں آ سکوں گا اور بے موت مارا جاؤں گا، کیونکہ دادرکا اس میدان کا ماہر تھا اور میرے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شمشیر زنی میں کوئی مہارت رکھتا بھی ہوں یا نہیں۔